أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ شروع خدائی سندِ ناو سۭتۍ یُس بوٚڑ مہربان نہایت رحم کرن وول۔ قسم چھُم چاشتہٕ کہِ وقتُک اور رٲژ ہُنٛد ییٚلہِ سۄ پوٗرٕ اصۭل پٲٹھۍ تمِچ انہِ گٔٹ گژھِ۔ تُہۍ ترٛٲیوٕ نہٕ پنٕنۍ پروردگارن اور نہ کوٚرُن تۄہہِ سۭتۍ دُشمنی، اور آخرت چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ واریاہ زیادٕ بہتر دنیا کھۄتہٕ۔ ان قریب کر تۄہہِ پنُن پروردگار تیوٗتاہ عطا کہِ تُہۍ گٔژھِو خۄش۔ کیٛاہ اللہ تعالیٰ ہن لٔبِوٕ نہ تُہۍ یتیٖم تہٕ تۄہہِ کوٚرنو جاے عطا، اور تُہۍ لٔبنو بے خبر سو تۄہہِ کوٚرُن ہدایت اور وتھ عطا، اور تُہۍ لٔبنو نادار تہٕ تٔمۍ بنٲیوٕ تُہۍ مالدار۔ یتیٖمس سۭتۍ ٲسۍزیو نہٕ سختی کران، اور سائلس ٲسۍزیو نہٕ کھرٛٮ۪کھ کران، اور پننِس پروردگار سٕنٛدِ نعمتہٕ کٔرِو بیان۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ وہی 11 آیتن۔ ام سپارِ ہٕنٛدیو سورو منٛز چھِ یہِ بیٛاکھ اکھ سورہ شریف سورۃ الضحیٰ۔ یہِ تہِ چھُ مکی سورہ شریفو منٛز یم حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ قبل از ہجرت نازل سپدے تِمو سورو منٛز، اور وہی 11 آیتن 10 آیے شریفہ چھِ اتھ سورہ شریفس۔ یُس اَسہِ امہِ برونٛہہ سورہ شریف پوٚر سورہ اللیل، اتھ منٛز آو پوٗرٕ قرآنِ پاکُک خُلاص کٔژن تانۍ آیے شریفن منٛزٕے۔ اما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى، ییٚمۍ شخصن دیُت، تقوا کوٚرُن اختیار اور کلمس کٔرٕن تصدیق۔ کلمس تصدیق کرنس منٛز آیہِ سٲری ایمانیات، تقوا اختیار کرنس منٛز آو سورُے دیٖن، اور آتا دِنس منٛز آیہِ سٲری اعمال۔ یِتھے کٔنۍ برونٛہہ کُن آو واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ییٚمۍ بخل کوٚر اور بے نیازی برتن اور کلمہ حقس کوٚرُن انکار۔ اتھ منٛز تہِ چھُ پوٗرٕ دیٖنُک خُلاص اور نچوڑ یِوان۔ حقیقت چھِ یِم آیے شریفہ چھُ پوٗرٕ قرآنِ پاکُک خُلاص تہٕ نچوڑ۔ سورہ والضحیٰ پٮ۪ٹھ برونٛہہ کُن اکثر سورہ شریفن منٛز چھُ وۄنۍ یِمو دیٖن کیو یِم اصوٗل اور کُلی اکھ اِشارٕ ذٔریعہٕ یُس واللیلہِ منٛز آو ذکر کرنہٕ، امہِ منٛز اکھ اہم مسئلہ، سُہ گوٚو مسئلے رسالت۔ یِم دیٖن کہِ بُنیٲدی عقایدو منٛز چھِ، دیٖنس چھِ بُنیٲدی 3 عقیٖد۔ عقیٖدے توحیٖد، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریٖک مانُن، ذات و صفاتن منٛز سُہ یکتا مانُن۔ عقیٖدے رسالت، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِ ذاتِ اقدسس پٮ۪ٹھ ایمان، تِہُنٛد کامل محبت، تِہنٛز عظمت، تِہنٛز تابے دٲری، باقین انبیاء علیہم السلامن پٮ۪ٹھ اجمٲلی ایمان۔ مختصر طور سے کہ چھِ سٲری انبیاء تسلیٖم کران، مگر دیٖنس اور شریعتس چھِ پکان حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس، اتھ ونان مسئلے رسالت۔ تو ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ اکثر سورہ شریفن منٛز امہِ کُے ذکر اور أتھۍ سۭتۍ بیٚیہِ کینٛہہ تعلق تھاون وٲلۍ مسلہٕ۔
مثلا بیشتر سورہ شریفن مز تمن انعامن ہند ذکر یم اللہ تعالیٰ پنس ٹھٹس پیغمبرس صلی اللہ علیہ وسلم پہ مبذول کر متوجہ کر یم انعامات اللہ تعالیٰ پنس نبیس عطا کر تمن انعاماتن ہند زیادہ نمن سورہ شریفن مز ذکر اور ات ضمنس مز نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ یہ حکم فرماون کہ یل تھی پروردگارن یم انعامات عطا کرو ات متعلق کی احکام خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمت دن کی حکم کینسن چیزن ہند کرنک حکم کینسن چیزن ہند نہ کرنک حکم چونکہ اللہ تعالیٰ کرو تو یم انعامات عطا اس لیے کی عوامر اور کی نواحی خاص طور سے تہ کن متوجہ کرن یم پت کن بیشتر سورہ شریفن مز مضمون یہ چنانچہ ام پت پڑھو سورہ علم نشرح اسی کن سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق انا انزلناه فی لیلۃ القدر لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب اسی کن دیگر سورہ شریف یمن من حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ یم خصوصی انعامات کر تمن انعامن ہند ذکر یمن من گۄڈنیُک سورہ والضحیٰ یہ سورہ شریفک خاص اخ سبب نزول اخ خاص واقعہ سپدیو یت پہ یہ سورہ شریف نازل گو بخاری شریفس مز تمہ واقع ذکر ترمذی شریفس مز تمہ واقع ذکر مگر تھوڑا واقعہ نقل کرنس مز اکس جائے اکہ اندازک بیس جائے بی اندازک چنانچہ ترمذی شریفس مز حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی مبارک آ گئی زخمی ان من دراو خون لوہ لوہان سپدے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رس خطاب هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی هل انت الا اصبع تو ایک انگلی ہی ہے دمیتی جو خون آلود ہوئی ہے وفی سبیل اللہ ما لقیتی اور جو کچھ پیش تجھ کو آیا یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے تو اس میں غم کرنے کی کیا ضرورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا انگلی مبارکن اس کے خطاب کی تو ایک انگلی ہے انگلی شخص یس راہ خدا میں کیا گئی زخمی گئی اور یہ کیا پیش آو ساو خدا سے خاطر غم کرنے کی ضرورت ترمذی شریف حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرنا فرما ام پت گو اسی واقع سپدو کینسن دہن گئی وہی تاخیر وہی چھ نازل گسن مشرکین مز ابو لہب بدبخت سن خاندارین ام جمیل اس تمس ناو تم تل شوش دپن یم نعوذ باللہ من ذالک لفظ کر تم استعمال امس یہ پن شیطانن ترومت سہ ون امس پرژھن وژھن کی خبر ہاون مشرکینوں تل شوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا اب وہ ان کو پوچھتا وچھتا نہیں سیدھی کتھا دل مبارکس کوتا رانجی گئے اک طرف اس وحیک آسان سخت انتظار وحیک اس نعمت من جانب اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ مبذول گسن یہ نعمت ہیکو نا اس تصور تہ کرت وحی ست کوتا لگاوس نبی علیہ السلام ہندس دل مبارکس چونکہ انسان ساری امہ نش محروم یہ نعمت اللہ تعالیٰ صرف انبیاء علیہ السلام عطا کرن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ گو یہ سلسل بند اس ہیکو نا تصور کرت وہی ست کوتا تعلق اس آسان حضرت نبی اکرم سارے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقرا بسم ربک الذی خلق یم آیہ شریفہ نازل گئی پتہ گو طویل اکس عرصس تان وہی بند نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل مبارک حسن بخاری مسلم میں روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرانے کی کوشش کرتے تھے وہاں آواز آتی تھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے برحق نبی ہیں آپ کیوں گھبراتے ہیں آپ غم نہ کیجئے
ات کن تسلی دیون جبرائیل علیہ السلام دل مبارکس بی تسلی یوتا لگاوس قلب مبارکس گسن وحی ست تو یہ اک طرف وحی گئی بند دویمہ طرف لگ مشرکینو کیا دین حضرت جندب رضی اللہ عنہ فرما اس پر گو یہ سورہ شریفہ اللہ تعالیٰ نے فرمو قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ پوری طرح چھا جائے ما ودعک وداشن الوداع امی منشدنا ودع یودع تودع مانے چھوڑنا آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا وما قلا اور نہ آپ سے دشمنی کی شکایت کر تو پروردگار تو ایسی دشمنی آپ کو کیوں چھوڑے گا قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا اور نہ آپ سے کیا بخاری شریف میں سے روایت ابتدا میں نبی علیہ السلام سہرن وطن تہجد بھی قرآن پاک سے تلاوت کرن سری محو آسن بوزنس میں تو اکس دون شبن گو نبی علیہ السلام تاخیر تہجدس ہیکن ورتھت ات پہ حاصت الہنگام مشرقینوں خاص طور سے ام جمیلن یمس اللہ تعالیٰ نے فرمو حمالۃ الحطب وہ لکڑیاں لاتی تھی جنگل سے چن کر ابو لہب یل برباد گو اسمن گئی اہنزی خاندارین تی برباد سورہ لہبس من ام سن تی تذکر تو ایمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے اوشن یہ مال تہجدس وطن کی نمشن ون تم پرسن کی یہ بخاری شریف من یہ سا گو وجہ ہاں یہ سورہ شریفہ نازل گا بہرحال اڑین روایتن من باسان تاخیر گئی وہی تف پہ سپدو اور اڑین روایتن تل باسان ہاں کیا ونا تہجدس من وچ نے کس دون شبن کہین تو تف پہ سپدو یہ ہیکن دونوے وجہ ناممکن کی ام سات اکہ طرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند قلب مبارک دل مبارک رنجید اور دیم طرف مشرقین ہند امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی علیہ السلام ہند تسلی خاطر یہ سورہ شریف نازل والضحى ضحى مانے گو چاشت وقت ونان یہ ونو میں ام برہ یم سات آفتاب صبح کھسان پور شبابس پہ اصل پہ تمچ لائٹ ون سو پور گرمی تمچ آمت یہ 9 ساڑھے 9 8 9 بجے ہک مطلب دہن ہند یہ وقت یم سات آفتاب بڑ صاف آسان لائٹ تہ خوب ون آسان تیزیومت تیوتا اصل پہ سارے نظارہ آسان بڑ عجیب تمہ سات اس وقت کیا ونا چاشت کے وقت کی قسم واللیل اور رات کی قسم اذا سجا اذا سکن جب وہ ساکن ہو جائے ٹھہر جائے کیا مطلب رات کی قسم جب وہ ٹھہر جائے رات آفتاب یہ لوس بون کن وہ تھوڑا گاشس دہکس گسان کمی نا یوتا ون ٹائم برہ پکان آفتاب یوتا بون گھس این گٹ زیادہ گھن پتہ یل آفتاب بالکل گو تو این گٹ مکمل گھن یہ گو اذا سجا جب اب تاریکی مکمل ہو جائے اور رات گوئے ایک قرار پر آ جائے ابھی تک تو اندھیرا دھیرے دھیرے بڑھتا تھا اور رسا اس بڑھا وہ یہ مکمل ان گٹ گئی گویا اس نے کیا کیا نا وہ سب پر چھا گئی اور اس میں سکون آ گیا اور رات میں مکمل تاریکی ہو گئی یا سجا مانے وہ سکانا ساکن ہونا رات ہند قسم یل ساری چیز تس من کیا گھن سکون پذیر گھن جانور انسان یم شنگن بول چال اور پکنچ ٹکنچ گاڑین ہند سارے چیزن ہز آواز گھ یہ ہے رات جب وہ اچھی طریقے سے سکون پکڑے قرار پکڑے یمن دون چیزن ہند قسم کھیت جواب قسم آو یت کت پہ کھین کہ ما ودعک ربک تو اترائی ون پن پروردگارن وما قالا اور نہ کرن تہ سے آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا نہ آپ سے دشمنی کی قسم تو آپ کے پان میں تعلق دھوپ جب چمکتی ہے پوری دنیا روشن ہوتی ہے اس کے بعد اندھیرا آتا ہے تو اندھیرا آنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا کبھی روشنی نہیں دیکھے گی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت ہے روشنی کے بعد پھر اندھیرا اور اندھیرے کے بعد آفتاب لائٹ کیسس کالس بند گھن
یہ گو ہرگز یہ مانے کہ پروردگارن سن آفتاب ترت ات ست کرن دشمنی این گٹ آئے تو وہیں دوبارہ گاش. جس طرح اجالا لانا اس کے بعد پھر اندھیرا لانا اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے. اس میں ناراضگی اور کسی چیز کی کوئی بات نہیں. اسی طرح وحی کا آنا اور بعض اوقات وحی کا رک جانا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے تحت ہوتا ہے. اس میں آپ سے ناراضگی کی کوئی بات نہیں. سمجھا؟ ام مجھبہ قسم کھن کر چاشتے کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جا, جب وہ اچھی طریقے سے قرار پکڑے, آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے دشمنی. اولا تو آپ سے کوئی بات ایسی ہوئی نہیں, تو نے کہا قومی تیس کرو یا اپنے سے پروردگار ترائی. دوسری بات ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی جو عادت ہے اس میں محال ہے کہ اللہ اپنے نبی کو چھوڑ دے. کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی کسی کا انتخاب کرتا ہے جس کو اپنے مخلوق میں سے چنا اپنے رسالت کے لیے, نبوت کے لیے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کو پتہ نہیں یہ مستقبل میں کیا کرے گا, مجھے اس کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ایسے کو منتخب کرتا ہی نہیں. وہ قرآن کیا ونانی سورہ آراف اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ کو معلوم ہے اپنی رسالت کہاں رکھے ہو, اس کو معلوم ہے رسول بنانے کے لائق کون ہے. تو اگر یہ کہا جائے اللہ نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا, یہ تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین لازم آئے گی کہ اس نے تو پھر انتخاب ہی صحیح نہیں کیا تھا. اس لیے آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ آپ سے دشمنی کی. تہ پہ روزی وہیچ نعمت تسلسل سان برقرار. اہندن یمن کتن کن گھو مگسو غمگین یمو ست, یہ روز برقرار. تہ پہ وہیچ نعمت ام ست روزیو تھی مشرف گھن بار بار امیک عطا اور امچ نعمت یہ تے بار بار عطا کرنا. دشمنوں کے ان باتوں کی طرف آپ کان نہ لگائیے. اور یہ تو دنیا میں آپ کے اوپر وحی کا تسلسل رہے گا, وہی روز برقرار. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, آخرت آپ کے لیے بہتر ہے اولا سے. آخرت آپ کے لیے بہتر ہے اولا. اگر کوشش ترجم کرو گوڈنچ, آخرت پکم. آخرت کیا ہو اولوک گوڈنچ, چونکہ گوڈ دنیا, اس لیے اولوک آخ مانے گو دنیا, آخرت مانے گو آخرت. اگر یہ کرو ترجم اولا نمو بمانے دنیا اور آخرت نمو بمانے آخر, تو اس کا مطلب یہ ہوگا دنیا مز روز ہوتی وہی کس نعمت سید مشرف, یہ گھن ذاتیت بند کیے, اور مزید اس دنیا سے بدرجہ بہتر آپ کے لیے کیا ہوگا آخرت میں. اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار نعمتیں عطا کریں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, آخرت آپ کے لیے اس دنیا سے بدرجہ, ہزار درجہ, کروڑوں درجہ وہ آنے والی آخرت آپ کے لیے بہتر ہے. اور اگر لفظی معنی نمو اولا نمو گوڈنچ حالت, آخرت نمو یہ نوازن حالت, دونوں یہ بھی معنی اس کا بنتا ہے. تو امیک معنی گشتل یہ ہر آنے والی حالت پچھلی حالت سے آپ کے لیے کیا ہوگی, آپ پر رب کے انعامات روز افزوں ہوں گے, بڑھتے رہیں گے, ان میں اضافہ ہوتا رہے گا. ہر آنے والی حالت آپ کے لیے پچھلی حالت سے بہتر ہوگی. آپ کو کیوں آپ کا رب چھوڑے گا, آپ کے ساتھ وعدہ ہے. ہاں, ہر آنے والی حالت, ہر وہ آپ کے لیے پچھلی حالت سے ہر اعتبار آئے بہتر. تہندی دین اعتبار تذکر رب ترقی آتا, تہندین چشمان مبارکن ٹھنڈک کر مہیا سو پروردگار. تہذ امت گژھِ کثرت سان, تہندس دینس گژھِ غلبہ, یہ پھہلہِ, تہذ امت کر دو کھوتہ دو طاقت حاصل. آپ کو ہر اعتبار سے آنے والا وقت پچھلے وقت سے آپ کے لیے کیا ہوگا بہتر ہوگا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا سندین یمن وعدن پہ تیوت پختہ یقین, حیران انسان سن عقل گژھان. حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ ایک دو عرض کرو کہ یا رسول اللہ, نو مشرکین مکہ سطح گھتئی, پریشان حال گئے, انتہائی زیادتی کریم, یمن خاطر کرتو بد دعا, اس گژھِ یہندی امہ ظلم نش آزاد گژھیں. نبی علیہ السلام فرمو خباب تو چھو جلدی کرن, قسم اللہ کی کہ اللہ میرے اس دین کو غالب کر کے رہے گا. حیرہ سے صنعا تک ایک عورت چلے گی تنہا, اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ان قریب اللہ تعالیٰ ایسا امن و امان عطا کرے گا. خاتون یوت امن تو مثال
خلافت راشدہ مز یت کن پت دور فاروقی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ ہندس خلافت مز یت کن پت امن امان قائم گو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہند دل مبارک گۄڈنیتھٕے ات پہ کیا اطمینان خندق یم سات سپدیو غزوہ خندق پور عرب نیٹو آو حملہ کرنے مدینہ پاک کیا بستی پہ مدینہ پاک سے مختصر بستی 10,000 فوج آئی مدینہ پاک گیراو کرنے خاطر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دیت مشور کہ تھی کھنیو خندق ترے طرف چھ مدینہ پاک کی اپر دشمن ہیکیت کی اکوئی سائیڈ چھ احدک سائیڈ اپر ہیکنیت اور کھنو خندق یم ہیکن پار کرت کی کھنو خندق خندق چھ کھنن منافق چھ خوش اسلامک نام و نشانی گژھِ ختم کفار تہ خوشی مناون یہ مکلی وین قضیے سوری عرب آو یم کتس پوشن عجیب حالت چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھ پنہ دستی مبارک خندق کھنن اس مز آئی صحابہ کرامن اکھ بڑ کٔنۍ یہ چھنہ کٲنٛسے پھٹان اوزار چھ استعمال کران اتھ چھُنہٕ کہین گژھان صحابہ کرامون تشریف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٔنۍ آئی یتھ کٔنۍ بٕتھِ اتھ چھُنہٕ کہین تہِ گژھان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہندِ شکمہ مبارکس چھ کٔنۍ گٔنڈِتھ فاقو سۭتۍ واریاہو دۄہو پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کھیوٚمُت تشریف اوٚنُکھ اکھ دب ییٚلہِ تتھ گیتہِ ہُنٛد لگووُکھ تمہِ منٛز ووٚتھ زبردست نار زِتانۍ فرموک آج مجھے یمن کی دارالحکومت صنعا کی چابیاں عطا کی گئی بیاکھ دب تروک تمیُک بیاکھ ترٛیٚیِم حصہٕ پھُٹ اتھے کٔنۍ ووٚتھ نارٕ ریٚہہ فرموک مدائن ایران کا جو شہر مدائن اس کا دارالحکومت آج مجھے اس کی اس وقت اس کی چابیاں مجھے دے دی گئی وہ میری امت کے ہاتھوں وہ قبضہ اس کا ہوگا منافق چہارا اچھا ونکن خاطر کریوک بچنوک چھُنہٕ کانٛہہ امکانٕے ونکن چھ خاطر دشمنو چھ گیراس میں کٔرمٕتۍ کۭتیاہ دۄہ گٔے فاقہٕ نوٚمن چھ یتھ حالس منٛز تہِ یِوان بوزنہٕ کمُک یہ کت ہیٚکہِ بٔنِتھ یہ چھا پٲدٕ سپدان یہ کت مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوس اللہ تعالیٰ سندین یمن وعدن پر یوتاہ پختہ بھروس کہ ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دن بدن عطا کرے گا وہ پچھلی نعمتوں سے بہت زیادہ ہوں گی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلے وقت سے کیا ہوگا بہتر ہوگا دو خود دو گشت تہند نعمتن کر پروردگار تہ ترقی عطا دونوے معنی ہے کوئی آخرت آئے دنیا کھوت بہتر ہر ین وول وقت آئے پتمی وقت خاطر اور یتُے یوت نہ کینٛہہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کرو تے ان قریب قیامت کی دو تیوت عطا کہ تہن دل مبارک گئے کیا کرے عطا اس کا ذکر نہیں کیا گیا عموم خاطر اخ چیز آسیا سوئی ہے ون اگر اخ چیز آسیا زٕ چیز آسیا تمی ہے کتنا گنائیں گے ہر مرغوب چیز ہر پسندیدہ چیز یہ تو تیوت دن کہ تھی گژھو کیا راضی آپ پورے اچھے طریقے سے خوش ہو جائے اتنا آپ کو عطا کیا جائے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان پسندیدہ چیز کیا ہے امت گژھ کثرت گژھٕنۍ اسلام گوٚژھ غلبہ گژھُن دنیا کٮ۪ن علاقن گوٚژھ اسلام پھٔہلُن میٲنِس امتس گوٚژھ نہٕ کانٛہہ بدل طبقہٕ یُن یِم سٲرسٕے ژھٕنن امتسٕے ختم کٔرِتھ یم دنیا بڑ بڑ طاقت گژھن اسلامس ماتحت یہ ٲسۍ مرغوب چیز دنیاوی اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ کر تم ساری چیز مکمل طور سے آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کیا ہوں گے خوش ہوں گے راضی ہوں گے دنیا آخرت یعنی آئے شریف نازل نبی علیہ السلام فرمو اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار بگس نے تیت کال خوشی یت کال میون اخ امتی تی جہنمس مز آئے رب سند وعدہ چھ میں سے کیا آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کیا ہوں گے نبی فرما میں اس وقت تک راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہے گا اتس انعام کس موقع پر تمن یاد پانے صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یہ
اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ شرف عطا کورمت اور یہ سانہ خاطر قابل فخر چیز کہ اللہ تعالیٰ کرے اتس نبی سندس امتس میں شامل کہ نبیوں کو وعدہ جب تک میرے امت کا ایک بھی فرد جہنم میں رہے گا میں تب تک راضی ہی نہیں ہوں گا. سمجھتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرنا فرما نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دیں گے. میں شفاعت کرتا رہوں گا. آخر میں اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے رضیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو گئے راضی ہو گئے. بکر عرض یا رب رضیت پروردگار وہیں گوس بہ کیا راج وہیں گو میں اطمینان اصل پر بگوس مکمل وہیں راج تب تک اللہ تعالیٰ میری سفارش قبول کرتے رہیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ ان قریب کرتے پروردگار تیوتا عطا فترضا کہ آپ کیا ہوں گے خوش ہوں گے. آپ کا دل خوش ہوگا آپ کی مرغوب چیزیں اتنی دی جائیں گی کہ آپ خود ہی راضی ہو جائیں تب تک آپ کو عطا کیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرن حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو آئے شریف تلاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھ اس ابراہیم علیہ السلام پروردگار سن فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم. امت متعلق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رب انہن اضللن کثیرا من الناس یعنی خدائی مو بتوں کے واریہ انسان گمراہ. فمن تبعنی فانہ منی وہی مین تابعداری کر بہ مون سشت میونی امتی. ومن عصانی میں نافرمانی تی کر ہاں فانک انت الغفور الرحیم خدای تشک مغفرت کرن وول رحم کرن وول اگر تیل تے بخشش تہگی نہ رکایت. پت پڑھ سو آئے شریف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ون روز قیامت ان تعذبهم فانهم عبادک خدای اگر تی من عذاب دے کم چی چین بند وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اگر سے مغفرت کرے آپ تو شکر زبردست شکر حکمت وال. یہ آئے شریف نبی علیہ الصلوۃ والسلام و یم دنوی پج اتے پیک پن امت یاد زار و قطار رونا شروع کیا آپ نے اور دعا کرنے لگے یا رب امتی یا رب. ابراہیم علیہ السلام کو پنس امت خطر یہ میں آئی دعا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ میں آئی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگ زار و قطار اللہ تبارک و تعالیٰ زرٹ کے دعا کرن خدا میں امت میں نے امت کیا بھائی اللہ تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جبرائیل جاؤ میں جانتا ہوں لیکن پھر بھی ان سے پوچھو آپ کیوں روتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرو کہ یا رسول اللہ تعالیٰ سے پرسن تو ہی کیا جواب دیں فرم میں خطر پنہ امت میں نے امت کیا گھس تمن گھا مغفرت نہ گھس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان تشریف اللہ تعالیٰ کو رخ عرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کے فرما اللہ تعالیٰ فرما جاؤ ان سے کہہ دو آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کیا جائے گا راضی کیا جائے گا. تو یہ امت متعلق کیا کرنا خوش کرنا روز کرنا تہذ مرضی مطابق یہ گھس امت فیصلہ امس نبیس اللہ تبارک و تعالیٰ یوت تھوڑ مقام عطا کر اور تہندس امتس یوتا تہند خاطر واقعی قابل فخر ورنہ تو سارے پیغمبر خود اپنے بارے میں پریشان ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام تو کہیں گے میں اپنی ماں کا بھی سوال نہیں کرتا آج. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز محشر پہ فکر کمیش اتنا اللہ کے سامنے آپ نے رویا اپنی امت کے لیے. امت کا پرچنا امت حال کیا بے دینی ہی انتہاش امس یہ مرضی گھن دینس تو کھلواڑ بناوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آنسو تھے جو اللہ نے قبول کیے اور آج بھی امت کے لیے وہ حفاظت کا ذریعہ ہیں. راون چھ انسان یل دنیا کن حالاتن پر نظر کران امتس بچنک بظاہر امکانات مادی اعتبار تہ گئی امت تباہ دشمن آئی ون پورے ہتھیاروں سان امتس پہ مگر دینی اور مذہبی غلبہ ونکن تہ یمے امت اچانک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کنسی کھڑا کرن کیازِ اگر کانسی علاقہ ڈوبیو تت ایمان مکلیو یہ وات دل مبارکس تکلیف. روز پاکس من گئی دل مبارک ونکن تہ پریشان اگر کان علاقہ بے دینی ہند شکار گو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل مبارکس ونکن تہ خوش تھت اچانک سے تت کی تبدیلی گژھ کرسچنو کریو دعوی انڈونیشیا متعلق کہ برو 2014 دسو تمو ٹارگیٹ اوتان آسہ اس امیک نصب ملک ات کرو زہس یہ نصب بنیومت کیا اچانک گئی تیت فضا قائم ان کے وہ بنائے ہوئے پھر مسلمان بن گئے واپس وہ کیا کرتے یہ نبی علیہ السلام ہند تم دعا یم تم امت خاطر کر اور کیا ونان تہند تم اوش قطر یم خدائن قبول کر ونکن تہ امتس حفاظت ونکن تہ امتس من تم صلحاء تم دوستان خدا یہند دعا ست سارے امتک حالت ونکن بدلن ونکن تہ تم کام کرن ول امت دین خاطر تمہ آئی محنت کرن ول کہ عجیب نظام پورے دنیا من تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اتنا دیا کہ آپ کو فرمایا کہ آپ کو کیا کیا جائے گا راضی کیا جائے گا آپ پر اللہ تعالیٰ فرمان یہ اس کی پہلی ہوت آپ اپنی پہلی زندگی دیکھیے آپ پر تو ہمارے انعامات مسلسل ہوتے رہے ہیں آج آپ کو کیوں چھوڑا جائے گا تو کری پتم پن زندگی یاد علم یجد کا یتیمن فاوا کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا آپ کو ٹھکانہ دیا تو ایسے نا یتیم بظاہر اسباباً اس نے کہاں یارو مددگار ابھی آپ شکم مادر میں سے آپ کے والد کا انتقال ہوا حضرت عبداللہ در دنیا میں یم سات کے نبی علیہ السلام یا دنیا میں شعور سپدے تو والدہ حضرت آمینہ تمن تہ کیا گو انتقال اللہ تبارک و تعالیٰ تو عجیب محبت بڑب عبد المطلب یوت زیادہ محبت رون تمن کہ اپنی اولاد سے زیادہ آپ کی محبت تھی ان کے دل میں نبی علیہ السلام سپدے 8 وہر تو عبد المطلب تہ درائے دنیا من عبد المطلب بنائن پن ساری نیکی آخری وقتس من خاص طور سے ابو طالب کرن دپنس مے پت سے ذمہ داری أمۍ سن تھٲیزِ خیال اسی میں تمس گزرنتس نیچی عبداللہ سند یتیم لڑکہ أمس تھٲیزِ خاص طور سے خیال عبد المطلب اس پنن نیچین کھوت زیادہ روش کرن کمن ہز نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام اس انتہائی لگا ابو طالب سے عجیب محبت رو ابو طالب سندس دلس مز خانہ کعبہ مکس مز کا پریشانی کیا تکلیف گھن نبی علیہ السلام نوان خانہ کعبس پتہ ونان یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامى عصمۃ للارامل آپ کے چہرے مبارک سے تو آسمان سے بارش اتروائی جا سکتی ہے آپ تو یتیموں کے لیے ٹھکانے کی جگہ ہے اور بیواؤں کے لیے ان کی محافظ ہیں آپ ابو طالب اشعار پڑھن اور سرسی مکہ سے پریشانی اور دور گا سارے قریش انتہائی کرن کوشش نبی علیہ السلام کرو شہید ابو طالب سن روب یھ زبردست کان حرکت ہیکن کرت ادو کر دعوت ان سارے سردارن یتھی دعوت اچانک گئی پز کن غلام کھڑا تلوار ہے سارے سردارن تمو دس پس کو نظر وچ ننگی تلوار ہے تمن تلن گردن تو ابو طالبن دپ پز کن دیو نظر میں نے تمس یتیمس ست اگر زیر کرو بہ تلو سارے گردن تھوت حالانکہ پان ان ابو طالب و ایمان یہ محبت ترو اللہ تعالیٰ نے ابو طالب سندس دلس من ابو طالب درائے دنیا من بظاہر چھنو بچاون وول کہین بڑ مشکلات قریشو کور تہ معاہدہ ون یم شہید کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سن مدینہ پاک اوس و خزرج یمو مکہ مکرمہ حج کرنے اس مز ان یمو ایمان یمو جس نبی علیہ السلام دعوت آپ تشریف لے آئیے کہاں مدینہ پاک آپ ہجرت کر کے آ جائیے حضرت عباس وتیمن تھود یلی بیعت عقبہ اولا عقبہ ثانیہ گئی عباس رضی اللہ عنہ ان سات ایمان ان کے نو تشو پائے تو کس کچھ دعوت دیون تو سرسی عربس مقابلہ دعوت دیون کمش یم نین مانے گو سرسی عربس سے جنگ کرن
تاج حضرت عبداللہ ابن رواحہ وغیرہ مختلف صحابہ کرام تھوت انشاءاللہ عہد کرن ہمارے ایک ایک بچے کی لاش گرے گی، ہماری عورتیں کٹیں گی، ہم کٹیں گے، پھر کسی کی ہمت ہوگی وہ نبی تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ ہم کسی کو آپ تک پہنچنے اور پوری زندگی کرتیم وفاداری عہدس اتوا مطلب یہ وعد کرتیم ات کورک پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت حصار بنو اوس خزرج کٹتے رہے وہ ان کے جوان، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، لیکن کسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ یوت کال اللہ تبارک و تعالیٰ سرسی اسلامس کیا کر غلط تو اللہ تعالیٰ شکر علم یجد کا یتیمن فآوا، آپ یتیم نہیں تھے، آپ کو اللہ نے ٹھکانہ دیا، آپ کی حفاظت کے اتنے اسباب اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے، پوری دنیا کی عقل حیران ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب حفاظت کے کیسے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ غزوہ بدرس من نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تیار قریشن خاطر لڑنے خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشور پرسن کیا کرو، مختلف حضرات سے مختلف رائے دیون، انصارن پرسو اخ صحابی و تر حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ عرض کر کہ یا رسول اللہ اچھا باسن تشو اسکن خطاب تہ ما شو شک کہ اس ونو تہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان پر تھی گچو لڑنے تو ٹھہرو یتی، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا، آپ حکم دیں گے ہم دریا میں کودیں گے، آپ حکم دیں گے ہم پہاڑ پر سے اپنے آپ کو گرا دیں گے، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، ہر چار جانب سے لڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بوز میں نے زندگی میں مجھے خواہش ہے، وہ بس تمنا ہوئی میری کہ کاش یہ جملہ میری زبان سے نکلا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا خوش ہو گیا حضرت مقداد ابن الاسود کے ان جملوں سے، اور صحابہ کرام جت ثابت کرے پوری زندگی آپ جو چنانچہ احدث میں اگر تھی وچو صحابہ کرام کتنے کٹے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پہنچنے تک۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا، آپ کو ٹھکانہ دیا، کیسا بہترین ٹھکانہ دیا، کیسی بہترین جگہ دی، پوری دنیا کو آپ پر قربان کی۔ اور الحمدللہ امت اسوینکن کے جذبہ دنیا میں آپ کے نام کی کوئی گستاخی کرے تو امت سب کچھ برداشت کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی برداشت نہیں کرتا۔ عموریہ علی مسلمانوں مدائن فتح کر ایران راجدانی امی قلعہ عموریہ یہ فتحی گژھان زبردست ٹکراو چلان، عجیب مسئلہ اخ ذلیل کافر قلعہ کس درواز پہ دیوارس نش کل تھوان بون کن، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شانس من انتہائی گستاخی کر، یہ تم بےحودہ اور نازیبہ کلمات ونان مسلمانن دل چھلنی گژھان جس ذلیل کت کن مارو، مگر یہ کم موقع دان یپ قلعہ فتح گژھان کن، یہ تھوڑا کل کڑان ہور کن تو اتہ فکرے تران یہ کپور گو غاب۔ اخ مجاہد طاقس من زبردست تیر انداز، یم رود امس مسلسل وچن کینسن دہن کت ٹائمس نیران کم سات اکس موقع پہ پھر رات وہ اس تیر دڑام کر کے وہ نیچے آ گرا، اتنے زور سے تکبیر ہوئی مسلمانوں کے لشکر میں کہ پورا علاقہ گونج اٹھا اللہ اکبر کے نعرے سے۔ یس مسلمانن ہند امیر المومنین امہ سات سہ آو امس تیر اندازس دس آپ یہ ثواب مجھ کو بھیج دیجیے، ام تیرک ثواب کن سو تو ثواب بیچا نہیں جاتا، اس کو بیچا نہیں جاتا، میں کیسے بیچوں؟ میں درخواست کرتا ہوں آپ یہ ثواب مجھے بھیج دیجیے، آپ نے نبی کے گستاخ کو مارا ہے، یہ ثواب آپ مجھے عطا کیجیے۔ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لچھن درہمن پہ ووت یہ پوچھس دپنس ثواب میں بیچ نہیں سکتا، جاؤ میں نے اللہ کے لیے اس کا آدھا آپ کو ہدیہ کر دیا۔ وہ تو امیر واپس بولا اچھا آپ نے تیر اندازی کہاں سیکھی ہے؟ بصرہ میں فلاں مکان پر میں نے تیر انداز، وہ مکان مجھے بیچ دیجیے۔ وہ نہیں وہ میں نے مجاہدین کے نام پر وقف کیا ہے، وہاں وہ تیر اندازی سیکھتے ہیں، میں وہ بھی نہیں بیچ سکتا۔
یہ نبی علیہ السلام اکس تیرس پہ 5 لچھ دن خاطر گو اور 5 لچھ درہم اگر ونکن کی حساب کرو وہ تو کروڑوں اور اربوں میں ہو جائیں گے. یہ تو الحمدللہ ہمیشہ اور روز قیامت تک انشاءاللہ رہے گا. آپ کو تو اللہ نے وعدہ کیا نئی سورۃ شریف میں پڑھو اس. ہاں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تو آپ کا تذکرہ بلند کیا ہے پوری دنیا میں. قیامت کے صبح تان ایمان والوں کے دل میں خون کے ایک قطرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری رہے گی. وہ کہنے والے دشمن جنہوں نے آپ کو کہا تھا آپ دمبریدہ رہیں گے، آپ کا انتقال ہوگا، آپ کے لڑکے نہیں، آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. روز قیامت ان کو قیامت کے دن تک ان کو ذلت کے ساتھ ان کافروں کا نام لیا جاتا رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتے ہی مسلمانوں کے دل میں عجیب محبت اور کے جذبات اٹھتے ہیں. خبر کیا بنوک میں یار مسلمانوں فلاں سے دلس میں شد محبت ہاں دلس میں وہ عاشق نہیں، وہ نمگے عاشق رسول، یہ عاشق رسول نہیں. یہ تو ایک ذلیل سے ذلیل امتی ہو، گھٹیا سے گھٹیا ہو، گنہگار سے گنہگار، اس پر تو ایک بہت بڑا تماشا ہے. اگر امتی کسی نہ نبی کی محبت تو کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی. آپ کی محبت نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے لیے جذبات نہ ہوں اس دل میں تو کچھ بھی نہیں، اس میں ایمان ہی نہیں. یہ تو الحمدللہ وہ ورثہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ وہ تعلق ہوتا ہے، وہ کنیکشن ہوتا ہے. اگر یہ کسی کا کٹ گیا اس کا ایمان 1 سیکنڈ کے لیے برقرار نہیں رہ سکتا. علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اسلمونا تو اس کیا یتیم تو اللہ تعالیٰ نے دیتا جائے. ووجدک ضالا فہدا، ضالنک آسمانے کو گمراہ. سنو نا فلاں وہ تو گمراہی میں ضلالت میں سنا. ضالنک آسمانے کو بے خبر، کن چیز نش نا واقف آسو کیا آسو. ووجدک ضالا، یہ تن یہ مانے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے خبر پایا. کیا بے خبر پایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابتداء نبوت گۄڈنِچ وحی نازل گژھنہٕ برونٛہہ ییٚلہِ سُہ دِلہِ مبارکس زبردست عشق الہیُک عجیب اوس کیٛاہ وَنان تلاتُن، زبردست امیُک جذبہٕ اوس. امہِ موٗجوٗب ٲسۍ تشریف نِوان کوٚت؟ غارِ ہِراہس منٛز. دِلہِ مبارکس ٲس زبردست خواہش پکو کت کن، کیا عمل اپناؤ، کیا طریقہ اپنائے کہ قوم بھی اللہ تعالیٰ کو ماننے والی بنے، آپ کی عبادت کر، اور میں بھی میرے لیے بھی کوئی دستور العمل ہو جس کے مطابق میں زندگی گزار. انتہائی تڑپ تھی لیکن کوئی راستہ سامنے واضح نہیں تھا. آپ کی زندگی معصوم تھی، ہر اعتبار سے آپ معصوم تھے، لیکن راستہ کچھ واضح نہیں تھا کس طرح اس اللہ کی عبادت کی جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے. اللہ نے آپ پر وحی نازل کی، آپ کو اپنی شریعت عطا کی، تمام چیزوں سے آپ کو کیا کیا؟ باخبر کیا. پروردگارن کرو تو یہ تو بڑ نعمت عطا. تو اس ونکن برونٹ کن دینی احکام، قرآن پاک، احادیث اس نش وقت موجود. اندازہ کیجیے غیر مسلموں کو اب بھی دیکھ لیجیے، ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں، کچھ بھی نہیں پتا ان کو کیا کرنا ہے. تو آپ اس طرح چاہت میں تھے، عشق الہی کی جو آگ آپ کے دل مبارک میں تھی، اس کے لیے آپ کوئی راستہ چاہتے تھے، بے خبر تھے آپ. فہدا، اس اللہ نے آپ کو کیا کیا؟ راستہ دیا. اور وہی برونٹ نبوت وہی نازل گسن برو شریعت نش بے خبر آسن، یہ کوئی عیب نہیں، یہ کوئی عیب نہیں. چنانچہ سورہ شورى 15 سپارے میں اللہ تعالیٰ فرمان ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، آپ نہیں پہلے جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا ہے. ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اس کے ذریعے ہم ہدایت عطا کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. سمجھا؟ تو یہ ہے مطلب ووجدک ضالا فہد. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پایا؟ شریعت سے بے خبر، احکام سے بے خبر، یعنی آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن اور وہی جلی وہی خفی آپ پر نازل کر کے آپ کو اچھی طریقے سے سب چیزوں سے کیا کیا؟ باخبر کیا. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا کیا گیا. یہ پتمین انبیاء علیہ السلام عطا کرنا یا قیامت کے صبح تین کس تہ دوست خدا سندس دلس مز یا کس تہ یہ علوم اللہ تعالیٰ عطا کر، وہ سب مجھے عطا کیے گئے. تو جس اللہ نے آپ کو اتنا بڑا دین دیا، اتنی بڑی شریعت دی، وہ آپ کو کیوں چھوڑے گا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عائل کو فقیر، نادار، جس کے پاس کچھ نہ ہو، اللہ نے آپ کو نادار پایا. فَأَغْنَى، اس نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، بے نیاز کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ سرسی
عربس قریشن غربت انتہاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم والد محترم یم گزرے برہ کوئی مال بھی نہیں چھوڑا، بظاہر آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. کیا وانا جو تم دائی یم آئے نینی بچن، آپ کو تو پہلے کوئی لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوئی تھی کہ یتیم بچے کو لے جائیں گے، اس کے پاس کچھ نہیں، کیا دیں گے یہ لوگ. جوانی ہندن ایام پنچہ وہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت یہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اطراف میں بکریاں چرایا کرتے تھے. تابعی حالت سرسی عرب. اچانک آپ جاتے ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر ملک شام تجارت کرتے ہیں. طور نفع عجیب نفع یون تجارت میسرہ غلامو دتمت حضرت خدیجۃ الکبریٰ تم یہ حالت ونک دنک میں وچ حالت بدل. وہاں تو درخت بھی جھک کر سلام کرتے تھے، کوئی پہاڑی راستے میں سے آتی تھی آپ کو سلام کرتی تھی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بال مزاربت پر یہ توڑ مزاربت کو کنس دمو مال سکر کام نفع گو دنونی درمیان ات ونان کیا مزاربت. یہ مزاربت کور کار حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ تم تنیو واریہ نفع نبی علیہ الصلوۃ والسلام تزیون نفع. ان پتہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ زیادہ زیادہ شوق بڑے تمو دیت نکوک پیغام اور ساری دولت، وہ تو مکے کی بہت بڑی مالدار خاتون تھی، ساری دولت آپ کے قدموں میں نشاور کرتی. ان پس مدینہ پاک کو اور سارے عربش حکومت، اور سب سے بڑی بات آپ کے دل مبارک کو اللہ نے غنی کر دیا. مالداری تو اصل کون سی مالداری ہے؟ دل کی. دل کی امس مالدار خدائے بنائے تمس باسان ساسن مز تس میو عیاشن. جس کا دل مالدار نہ ہو، کروڑوں روپے ہونے کے باوجود وہ فقیر ہی ہوتا ہے. آپ کے دل کو اللہ نے کیا بنایا؟ غنائے قلب بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا. جتنے پیسے ہوتے تھے سب اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتے تھے. تو پروردگار لبوتی کیا نادار، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. فاغنا، مختلف طریقے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنا دیا، آپ کے سب ضروریات اللہ نے پوری کی. یم پروردگارن تو یم نعمت عطا کر، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ آپ کو جب آپ ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے اس وقت سے اس اللہ کو آپ کا خیال ہے، آپ پر اتنی نعمتیں روز افزوں ہے اس کی طرف سے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ ان کفار کے تعاون کی طرف توجہ نہ کیجیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ آپ کو چھوڑ دے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے دشمنی کی. یہ نعمتیں دیکھیں اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی. ان پتہ میں ون تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پٹھائے نم نعمت ذکر کرنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کیا کیا نم کیسن حکمن پہ کرو خاص طور سے عمل. فاما الیتیم فلا تقہر، یتیم پر آپ سختی نہ کیجیے. واما السائل فلا تنہر، سائل کو مانگنے والے کو ڈانٹیے نہیں. واما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہا کیجیے. ترے حکم ہوئے. نمبر 1 ہاں فاما الیتیم فلا تقہر، یتیم پر کیا نہ کیجیے؟ سختی نہ کیجیے. قہر، تقہر قہر سے نکلا، سختی غلبہ، یہ مت کیجیے اس پر. آپ خود بھی یتیم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا؟ ہاں آپ کو ٹھکانہ دیا، جگہ دی آپ، اس لیے آپ ہاں یتیم پر کیا سختی نہ کیجیے. یتیم کو کسی طرح لاوارث وغیرہ نبی علیہ السلام حکم ضمنس میں سرسی امت. آپ یتیم کو لاوارث سمجھ کر اور اس کا کوئی نہ سمجھ کر اس کے مال کو ہڑپ نہ کیجیے بلکہ اس کا خیال رکھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم سنتوتا خیال کے یورپ کے انگریز بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو دیکھتے ہیں تو ماننا پڑتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. فرمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب گھر والوں میں پوری دنیا میں اور سب سے بہترین اور سب سے اچھا گھر والا وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو. سگو ساری وقت اور ساری وقت بدترین گھر سو یتمز کا یتیم آج پتا ہے اس نے تمہیں سے روت سلوک کرنے. قرآن کے ایک ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات دیکھیے. انا وکافل الیتیم ہاکذا کہاکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح رہیں گے جنت میں. نبی علیہ السلام فرمو بھی یتیم سے کفالت کرن وول تم سے پرورش کرن وول اس کے نام زونگ جو چھپان میں رلف، اسی طرح ہم جنت میں کیا رہیں گے؟ ساتھ ساتھ میں رہیں.
آپ نے خود کبھی، آپ تو واقعات بے شمار ہیں سیرت کی کتابوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ کیسے سلوک کیا کرتے تھے، اور پوری امت کو آپ نے کیا کیا تعلیم دی یتیموں کے سلسلے میں، تو ڈانٹنے ڈپٹنے کا تو کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو، سائل مانے گو منگن وول، کیا اس کا سوال کہ سو چاہے مالی سوال کرتن یا سو علمی سوال کرتن، مالی سوال کرتن یا علمی سوال، سائل کو ڈانٹیے مت، تم اس میں کریو کیا، سائل کو دے دیجیے اور نہ ہو تو نرمی سے اس کو کیا عذر کر دیجیے، اس وقت نہیں، سمجھو۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماؤں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، اگر تو سائلس پہ وہ اعراض کرن چھڑ کہین، ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، تمی رحمت کس امیدت من یہ مستے امید چھو کہ ان قریب خدای سوزی مال تہ پہ وہ اعراض کرن ان چھن کہین، فقل لهم قولا میسورا، پھر بھی ان سے نرم بات کہیے گا، سختی سے ان کے ساتھ پھر بھی بات نہ کیجیے گا۔ یا علمی سوال کر کا، ہاں اس کو بھی ڈانٹیے نہیں، اس کو آپ کیا کیجیے، فائدہ پہنچائیے۔ واما السائل فلا تنہر، اور سائل، ہاں یہ مقابل ہوت، ووجدک عائلا فاغنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نادار پایا، آپ کو مالدار بنایا، لہذا آپ کے پاس بھی اگر کوئی سائل آئے تو اس کو ڈانٹیے نہیں، اگر ہو تو دے دیجیے، نہ ہو تو نرمی سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو اور سائلوں کو دیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک اس مزین والچ ماہ مبارک، ہاں وہ آتا کل سائل، آپ ہر سائل کو دیا کرتے تھے۔ رمضان میں جو آیا، جس طرح تیز ہوائیں چلتی ہیں، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوا کرتی تھی، کس میں، رمضان میں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے، یہ وہ گویا زی شکر کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پہ کروں خدایش میں نوم نعمت دس میں خدایش میں یہ احسان کو، اپنے رب کی نعمتوں کو کیا کیجیے، بیان کیجیے۔ یتیمت فطرت سلوک سائلس دن، یہ گو گویا فعلی اعتبار شکر، کیا گو فعلی، پنہ افعالوں سے کرن شکر، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے، یہ ہے قولی شکر۔ قولی اعتبار سے روزو شکر کرن کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اشو تو تکلیف آسن صرف تکلیف ہی ہوت روزو اس بیان کرن، خدا اس نے جس میں نعمتن چن اس بیان کرن، ان کو تو بیان کرنا چاہیے۔ اور چونکہ عمل یتیمہ فلا تقر، امیک تعلق شو علم یجد کا یتیمن فاواس، واما السائل فلا تنہر، امیک تعلق شو وجدک عائلا فاغنا۔ ایو حضرات شی فرمود واما بنعمت ربک فحدث، امیک شی تعلق وجدک ضالا فہدی، آپ کو اللہ نے بے خبر پایا تو آپ کو ہدایت دی، اڈشنمتی عثمانیت میں، وہ اما بنعمت ربک فحدث، آپ بھی اپنے رب کی اس نعمت کو بیان کیجئے، اس نعمت کو کیا کیجئے، یہ شریعت خدا عطا کر، اخ مانے گو گوڈنیک کی یم نعمت کریو بیان، لکن ونیو کہ خدایان چھ میں نومن نعمت دسمت، یہ کہ زی شکر، بیاکھ مانے گو یہ کہ یہ جو رب نے آپ کو ہدایت کی نعمت دی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ تفسیر عثمانی میں لکھے شاید آپ کی بیان کردہ ان باتوں کو اسی لیے حدیث کہتے ہیں، واما بنعمت ربک فحدث، آپ نے وہ جو بیان کیا اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ نے جو آپ کو اللہ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی تھی وہی آپ نے کیا کی، لوگوں کے سامنے بیان کی، ہدایت کی جو نعمت ہے، اسی لیے آپ کی بیان کردہ ان باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے نعمتن ہند شکر واجب، اگر خدا کیا ونا مالی شکر مالی نعمت دس، امیک شکر چھ کہ سی راہ خدا من اخلاص سان خرچ کرنا، اگر خدا جسمانی سارنی نعمت عطا کر، امیک چھ کہ یہ جسم گوس خدا سندس عبادتس من لگن، یہ گوس ات من محو روزن، یہ خدا سند جسمانی، اور کیا ونا اگر زامن یہ شرعی حکم ات تھون یہ برو کیا ونا اگر جسمانی نعمت تو ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات کو انجام دینا یہ اس کا شکر ہے، اور اگر علمی نعمت تو اس علم کو لوگوں تک پہنچانا یہ اس نعمت کا کیا ہے، شکر۔ حدیث پاک میں چونکہ گو وہی رکے پت گئی سورہ شریفہ نازل، نبی علیہ السلام اللہ اکبر، اس لیے سورہ وضحا پر یس تہ سورہ شریفی اس کے اختتام پر یا اڑین روایتن من شروعس مزی اختتامس پر یا شروعس مزی کیا ون
اور اڑین روایتن میں آمد اس کنی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنا مسنون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس لیے اس کو کہنا مسنون ہے۔ سارنی سورن ہندس کیا آخرت تائیں ام سپار ہندس آخر مطلب والناس تائیں ہر صورت کس اختتام میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ مسنون ہے۔ بہرحال یس مز حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن نازل کردہ انعامات اور تمن ہندس شکرس مز کیسن احکامن ہند ذکر انشاءاللہ اتھے کنی برہ کن تہ بین سورہ شریفن مز تھی کن بیت آز دو ژور کت ون بہرحال ون گو ژیر اللہ تعالیٰ دین عمل کرنے توفیق سبحان اللہ